اور بلائے میں سے دوارا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری کو سارے تقریر کی تو بھی محمد اشفاق اور میری کو کی پوری ٹیم میں رکھوں السلام علیکم ناظرین اساں معاشرتی رسم و رواج اس قدر گرے جا چکے ہیں کہ اساں کی انہیں سمجھ نہیں لگنی پی کہ اساں ان فضول رسموں تو باہر کس طرح نکلی ہے. جس طرح فوتگیاں کی اساں اتنی بڑی مصیبت نہیں کہ اپنے واسطے ہے کہ ایک کار فوتگی ہوئی جانی ایک انہوں نے کار جانے یہ نقصان ہونا انہوں نے ایک بندہ چلا گیا کرانے کے ساتھ چلا گیا تو دعا نقصان سب تو بڑا یہ ہونا کہ کار میں سال 2 سال پیچھے چلے گئے وہ فضول رسمائیاں انہوں کی پورا کرنے کی خاطر ادار کی نے دکاندار نے دایا ٹھا کسنے جڑے اپنے بھن بھراوے اپنے قریبی لوگ ہیں انہوں نے دایا ٹھا کسنے انہوں کی وہ ادار والے واسطے ہے کئی کی ٹائم نہیں کسنا جڑا کہ ایک بالکل غلط اور غیر شرعی طریقہ ہوا. اج اس حوالے اصل کی بہترین طریقے آگاہی جڑے سارے موجود ہے جناب محترم مدیر احمد صاحب ماشاء اللہ دینی والے کا بڑا علم رکھنے ہیں اور اصل کی یہ دسو کہ جس کار فوتگی اتنے شریعت کیا حکم دینی شریعت نہ کیا نہ کہ اس گھریلے نال گھریلے لوگ کیا برتاؤ کرو تعزیت کرنے کا طریقہ کار ہے شہری والے نال میت کی دفنانے نہ جنازہ پڑھانے نہ یہ سارے طریقہ کار سے شریعت کے اعتبار سے انہوں نے تعلق حاصل کے دسو نے اس اچھوئی اللہ والے اس والے کا حل کرتا صاحب محترم میر صاحب اصل سو کے اپنے پڑھا پنڈی کو خوش دے رہا محترم آج وہ ایک بڑے اہم موضوع پر ڈسکس کرتا صاحب کہ جڑی ایک وقت کی ضرورت تھی اور ہر بندے کی یہ ضرورت تھی صرف اللہ جانا کیا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ زبانی بنے کل آخر میں جا یہ سارے غلط کام ہے غیر شرعی رسوائیاں لیکن اس کے باوجود بھی جس نے کہا معاملہ ہونا جس نے کہا فوتگی ہونی وہ بندہ اس رسم و رواج کو نکلا ہونی وہ پھر اپنے صحیح کام کرنا ہے. تو آج اس حوالے کا بات کرتا محترم سب تو پہلے پتا کہ دسو کہ اسلام کا نظریہ موت و یاد یہ کیا ہے اس نے والے کا اثر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت اشفاق صاحب اپنی کو ممنون انہوں نے کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیتا ہے. اسلام نہ موت اور حیات نے حوالے نظریہ یا کس طرح بندہ کوئی مرنا اس کی زندگی کا خلاصہ اعلان نال ہی بیان کیا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی اللہ اندر طرف آئے ہیں اللہ اندر طرف جانا ہے یعنی کہ انسان کی اللہ تعالیٰ پیدا کیتا ٹھیک ہے جی اور پھر مڑی لوٹ ہی تے واپس اللہ کو ہی جانا ہے اور جانا گیا پھر دنیا میں بھیجنے مقصد کیا تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدا کیتا کہ تو بڑی عبادت کر. انسان کا پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے. پھر کہا گیا کہ تو کیا کرتے ہیں پھر ہے مم مسقال ذرۃ خیرا یرا ومم مسقال ذرۃ شرا یرا کہ ذرہ برابر جڑی نیکی آتے ہیں وہ بھی تھوڑے سامنے اور جڑی ذرہ برابر برائی آتے ہیں وہ بھی تھوڑے سامنے آتے ہیں. یعنی کہ انسان اس دنیا کیسی اس جڑے عمل کیتے انسان وہ اس نے سارے سامنے چلے گئے. اس میں کہ انسان اچھی زندگی گزارا ہے تاکہ اسی موت اچھی ہے موت اچھی اسی نے آخرت اچھی. مطلب یہ دسو کہ جلے کسی انسان کو جان کدی جان کسی وقت اسنا وہ کہڑی لوات کی ایسے جب تک اندازہ کرا لے جڑے کول بیٹھے ہوئے اس ٹائم وہ اندازہ لائی سکنے اس بندے کو نظر آتا رہی یا یہ بندہ دنیا کو جانا پیا وہ کہڑی کوئی ایسا لگتا ہی کہ جنا پتا نہیں کر پہلے تو تھا کہ لوگ بتا فوت ہونا تھا انہیں اکثر اس ٹائم کرنا کیا چاہیے اپنے بندے کول کر بیٹھے ہونا کہ بہت ساری اچانک جس ہارٹ اٹیک ہوئی اس طرح گیا لیکن بہت ساری جی نارمل موتیں ہونی اس نے میں جی علماء بیان دیتا ایک تو ہے کہ اس بندے نے متھے پر جڑا وہ تھوڑی جس طرح پٹی جی ہونی اس طرح برج آ گئی سی تھوڑا نکا نا پاسا جڑا معمولی یا ٹیڑھا جڑا لیکن پٹیاں جڑیاں تھوڑیاں بہ جائیں جس انسان کی موت نہ وقت قریب اشن ٹھیک ہے اور جس لئے موت اشنی اس لئے پھر انسان نے پیران در نکلی شروع ہوئی سب سے پہلے سے پیر بالکل ٹھنڈے ہو جیسا ٹھیک ہے پھر پنڈلیاں پھر سٹنگاں پھر اس طرح کرنا انسان کی جان نکلی گئی ہے اور آخر انسان کی جان نکلنی عموماً اکھیاں کھلیاں ہونیاں وہ انسان جو اپنی روح کی آواز پرواز کرنا تکنا پیا اور جس لئے یہ صورت حال ہوئی ہے اس ویلے ہے گیا کہ اس نے سورہ یاسین پڑھو
اس نے جو سورہ یاسین جو بندہ پڑھنا اسے جان کنی نال ہونا وقت نظر ہونا اس بندے جان جڑی آسانی نال نکلے جڑے بندے کول بیٹھے ہوئے انہاں کی اگر کوئی سورہ یاسین اسی سورہ یاسین پڑھے جی اور جس باقی ہے کہ کلمہ تلقین سے مراد کس رہا کہ اس نے کوئی بھائی تو کلمہ پڑھنا شروع کرو لیکن اس بندے کی کلمہ نہیں آکھنی کیونکہ اس ویلے انسان کی بڑی شدید تکلیف بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح جسم جی بال کھینچو نا تکلیف ہونی ایک ناخن کھینچو تکلیف ہونی وہ تو پورے بدن میں ضرور نکلی پی ہونی ٹھیک ہے انسان شدید تکلیف بھی ہونا تو کیا کول کلمہ پڑھو ٹھیک ہے اگر دنیا کی کلمہ پڑھنا رہا دین ایمان زندگی گزارنا رہا اللہ رسول کے مطابق زندگی گزارنا رہا وہ کلمہ پڑھ سی اور کلمہ پڑھنے میں فائدہ کیا کہ اللہ رسول فرمایا جس طرح پہلا کلام کلمہ تھا یعنی مان گو جس پیدا ہونے سے کلمہ پڑھنے سا اور آخری کلام جس کلمہ آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے جی وہ انشاءاللہ جنت چلا جائے بدر میں سو انسان فوت ہو گیا اس کے بعد اگلا مرحلہ اہم ترین مرحلہ اصلا کہ میت کی غسل دینا غسل دینے کا طریقہ کار ہونا چاہیے نہ کس طرح دینا چاہیے اور کڑے لوگوں کو دینا چاہیے غسل واسطے ہے کہ واقعی انسان جب فوت ہونا یہ ہر بندے کی پتہ ہونا چاہیے اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ موت ہر ویلے ہر بندے نے سر پڑی ہے کوئی پتہ نہیں کس نے کہا کس نے فوت کی پیچھے اس نے جا کے سب سے پہلے غسل کا طریقہ بندے کی پتہ ہونا چاہیے نہ کہ تم مولوی صاحب کی بلاؤ یا دوے کی بلاؤ طریقے کی بلاؤ خود ہر بندے کی پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس میں غسل کا طریقہ کار ہے کہ بندہ دل فوت ہوئی ہے نا بعض دفعہ انسان نہ چھوٹا یا بڑا پیشاب بلکہ بعض دفعہ کہ زیادہ تر بندے نا موت میں جڑا خوف ہونا اسی وجہ چھوٹا یا بڑا پیشاب نکلی جائے ٹھیک ہے جی ہاں جی زیادہ تر جڑا بندے پیشاب چھوٹا یا بڑا نکلی جائے اس نے کہا کہ اس بندے کی کار تمہیں کوئی چرپائی ہے یا تختہ ہے اس نے لٹائی اس نے پر کچھ چادر وغیرہ بائی اس نے کپڑے کرے اتارے کیسے اتاری پھر اگر مٹی نے ترائے ٹیلے ہیں تو اس کی استنجا کرا لی جائے ٹھیک ہے جی انہوں نے استنجا کری اس نے بعد جڑا اس نے جسم کے جاسد وغیرہ رہی بہتر ہونا اس کی تھوڑا جا اٹھائی نہ بالو اس نے پیٹے کی ملو اگر اس نے پیٹ کو جاسد وغیرہ ہوا ہے تاکہ دکھ لی جائے اس نے وجہ کہ پہلے تو غسل دے رہے ہو دوبارہ اسے جاسد دکھ رہی تو سارا معاملہ گڑ پڑے گا سی وہ پہلے جا کے اس کی تھوڑا جا اٹھائی اس نے پیٹا وغیرہ کی ملو ٹھیک ہے اس نے جا کے اس کی چھوٹا یا کوئی بڑا پیشاب یا کوئی جاسد نکلنی ہوئی تو نکلی گئی سی اس نے بعد اس نے کی ڈیلیاں استنجا کراؤ پھر اس کی آگے پانی نہ استنجا کرانا اور سجے تھرال پانی پانا کھبے تھرال استنجا کرانا استنجا کرانے کے بعد جڑا بندہ غسل دینا پیا ٹھیک ہے وہ اپنے ہاتھ وغیرہ دوبارہ تو ہی گیا ٹھیک ہے تو عید پھر جس بندہ عام بندہ وضو کرنا صرف وضو کی طرح وضو کی طرح کرنا سب سے پہلے سجا ہاتھ دھونا پھر اس نے کھپا دھونا ٹھیک ہے جی ہاتھ دھونے کے بعد اس کی کلی کرانی ہوں کلی کرنے وہ دائر ہے آسان تو کلی کر رہے ہیں مڑی باہر پانی چھٹی ہونے لیکن وہ مردہ نہیں سکے سر اس نے بتایا کہ کوئی گلا کپڑا یا روئی ایسا موجود ہے وہ گلا کری تو اس نے منہ پر ماری چھوڑا 3 دفعہ تو ماری چھوڑیا یہ 3 دفعہ کلی کی سنت پوری ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا کہ دوسرا کپڑا یا دوسری روئی کی نہیں اس نے نکا بھی 3 دفعہ وہ گیلا کپڑا گیلی روئی ماری ہو وہ یعنی کہ اس نے نکا نے پانی پڑنے مترادف ہو گیا پھر اس نے چہرہ دھوتا کسے پھر اس نے پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو دھوتا کسے پھر سر مسا کیتا کسے پھر پیر دھوتا کسے ٹھیک ہے یہ سب جو اس نے وضو کمپلیٹ ہو گیا چاہے مرد عورت ہے یا بچہ ہے انہیں سارے تو کم یہی ہے پھر یہ غسل نہ یہ تو یہ وضو طریقہ وضو بعد پھر کیا پھر اس کی غسل دیتا کیسے ٹھیک ہے جی اس کی آ کے پہلے دائیں طرف تھوڑی بائیں طرف وضو وضو سے بعد ٹھیک ہے جی اس کی تھوڑا جا بائیں سائڈ پر اس کی آ کے شمالن جنوباً لٹایا کیسے سر شمالن پر ہے پیر جو جنوب والی سائڈ ہے اس کی تھوڑا دائیں سائڈ اوپر کری اس کے اوپر پانی پاؤ کندھے سکے نہیں پیروں تک خوب اس کی پانی پایا سرے پہلے سرے دھوتا کیسے پھر دائیں سائڈ ساری جگہ تو ہے پھر اس نے بعد اس کی دوسری سائڈ پر کری اس نے جڑی کندھے سکی نہیں آخر تک جڑا پانی پہ گیا اس طرح اس نے پورے جسم کی جڑا اچھی طرح دھویا گیا ہے غسل وچ ویسے جڑا 3 چیزاں فرق ہوتا ایک عام بندے واسطے بھی زندہ بندے واسطے کلی کرنا نکے پانی بانا اور پورے جسم پر اس طرح پانی بانا کہ بال برابر جو خشک نہ رہے ٹھیک ہے جی یہ ہر بالغ بندے کی مرد یا عورت کا مطلب ضرور پتا چاہیے نا اگر 3 چیزاں نہیں ہوئی تو تمہیں غسل نہیں ہوا تو پاک رہے ایک بندہ منہ بند کری چاہے سمندر ہوتے مارا رہنا تو پاک نہیں ہو سکے اس طرح آگے ہوں جو میں شارٹ کری دسنا کہ پہلے اس کی وضو کرایا گیا ہے پھر اس میں سر دھوتا گیا ہے پھر دایاں سائڈ پر اس میں دھوتی گئی ہے پھر اس کی بائیں سائڈ دھوتی گئی یہ اس میں غسل ہے اور غسل جہاں ہم 2 دفعہ دینے ہیں اصولن غسل 1 دفعہ ہی ہونا ٹھیک ہے دوبارہ دینے کی ضرورت کوئی نہیں لیکن سارا رواج بڑا ہے پہلے ٹائم دینے ایک پھر آخری ٹائم دینا یہ طریقہ ہے غسل غسل مکمل ہو گیا اس کے بعد اگلا مرحلہ
کہ مردے کی کفن پہ لگایا جاتا ہے. اچھا مرد اور عورت کی کفن پہ لگانے کی تو الگ الگ ہے یا ایک ہی چیز؟ کفن میں حوالے نہ رہا کہ مرد واسطے ہے اور عورت واسطے ترے چیزاں مشترک ہیں. ایک بڑی چادر اتنے مطلب جڑے فقہ نے اس طرح یہ لفافات آزاد بند کفنی وغیرہ میں آسان رکھتا جا رہا ہوں. ایک یہ بڑی چادر جڑی مثال کے طور پر تقریباً وہ 7 فٹ ہو سی, ٹھیک ہے, عمر کا تو تھوڑی زیادہ ہوئی ہے. دوسری چادر اس سے تھوڑی کٹ وہ تقریباً 6.5 فٹ. جو کفن بنتے بازار میں بڑے برابر ہی ہوتا ہے چادر, ٹھیک ہے. یعنی تھلا بڑی چادر بنی اس نے بعد اس نے جو چھوٹی چادر ہے وہ کر بن گئی, ٹھیک ہے. پھر اس نے تیسری چیز جی مرد واسطے وہ کفنی ہونی. کفنی جو سڑی قمیض ہی ہے اس کے درمیان کٹ لگا ہوا, اس کی ہونا کہ جی تھلی سائڈ یا اس کی بچھائی چھوڑو اپنی سائڈ کی کٹھا کر سیرال پر رکھی ہو. وہ پھر جب بندے غسل دے ہی چکی ہو, غسل دے ہی اس کی اپر رکھنا کفن اپر, کفن اپر لٹانا. یہ پھر جب پیچھے جس کی کفنی ہے گئی نا قمیض ہے گئی نا یہ اس نے اپر گلے میں کڑی نا اس نے اپر جسم اپر بائی چھوڑتا, ٹھیک ہے. پھر اس نے پر بائیں طرف پہلی چادر کی لپیٹنا, پھر دوسری طرف دائیں طرف سے لپیٹنا, ٹھیک ہے. پھر جو تھلا بڑی چادر پہ گئی اس کی پہلے بائیں طرف سے لپیٹنا پھر دائیں طرف سے لپیٹنا, ٹھیک ہے. یہ مرد ہونا 3 چیزیں, بڑی چادر, چھوٹی چادر اور قمیض, ٹھیک ہے. یعنی کہ دوبارہ شارٹ کر دے چھوڑنا کہ میت کی رکھنا کفن اپر, پہلے اس کی کفنی پہنائی گئی سی, پھر جڑا اپر جو چادر دی اس کی پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹی ہونا, ٹھیک ہے جی. پھر جو بنر چادر اس کی دائیں بائیں کری لپیٹی ہونا, اور اس نے کفن نے آگے آخر پر جانا اس سرے پر بھی اور دوسرے سرے پر بھی, انہوں دونوں سرے پر وہ گرا لائی چھوڑنا, ٹھیک ہے. وہ وجہ یہ ہونی ہے کہ کفن جو ہے بندہ کھڑنا حال ہے سے یا کسی وجہ سے کفن کھلی نہ جائے بندہ نگاہ نہ ہو جائے. یہ مرد نہ. عورت نہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. عورت میں 2 چیزیں ہیں کہ اس نے جا کے اس نے عورت نے بال جڑے تھے, ٹھیک ہے. عورت کی عورت غسل دیسی جا رہا ہے, اس نے بال جا ادھے ادھر کی غسل, اور اس نے سرا بھی دوپٹہ ہونا ایک اس طرح جا رہا ہوں کیتا کہ اس نے جو بال ہے اس نے بیچ لپیٹے کو چل, ٹھیک ہے جی, تاکہ بال کے سامنے نظر نہ چاہے, ٹھیک ہے جی. اس طرح جا رہا یہ ہونا اس نے ایک اور اس میں پورے جسم اوپر کیا جا رہا ہوں پوری چادر پہنی. یہ اس نے 5 کپڑے میں, مرد واسطے 3 عورت واسطے 5 کپڑے. اور بعض بندے مرنے والے مرد نے جڑا رہا وہ شیب وغیرہ بنا پڑے, ٹھیک ہے. بندہ مری گیا اس نے لاخان بڑے بڑے رہ گئے, شیب بڑی بڑی رہ گئی, ٹھیک ہے جی. اس طرح جڑا رہا بعض بندے مرنے کے بعد جڑا اس کی کوئی پگڑی وغیرہ بنا پڑے. یہ نہیں ہے, مرد واسطے 3 عورت واسطے 5 کپڑے. اور بچہ ہے اگر چھوٹا بچہ, ٹھیک ہے, مثلا معصوم بچہ ہونا اس کی آگے کیا کپڑے بھی لپیٹی ہو اچھا مطلب ہے تو بعض بچے پیدائش تو پہلی اور بعد بھی نہیں پھیلتے, بعض بچے پیدائش تو فوراً بعد انہوں نے سپنا کے مطابق لیکن جڑے طریقہ کار یا کفر کا طریقہ کار بھی سہمی یا جس طرح آمدید کیا جانا مجھے کیا جانا یا ایک تھوڑا سا بچے کیا غسل اس طریقے سے دیتا گیا سی, لیکن اس بچے کی جڑا زندہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے. مطلب زندہ پیدا ہونے مراد یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا وہ ایک دفعہ رویا آواز نکلی اس کا نال ہی مری گیا, لیکن پیدا یہ نہیں وہ زندہ ہوا سا, ٹھیک ہے. یا وہ سانس کی دی تھی محسوس ہوا سانس کے نہ چاہے 1 منٹ بعد فوت ہو گیا. زندہ اگر بچہ پیدا ہوا اس کی سطح غسل دئی ایک کپڑے لپیٹی اس کی جنازہ پڑے گا. اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس کی تو اس کی کپڑے لپیٹی نہ اس نے جنازہ نہیں پڑا گا, ٹھیک ہے. اس کی قبر غسل ہاں اسے مطلب دسو اس بعد یہ سارے کام غسل کفن تو بعد اگلا مرحلہ کرنا دفنا لینا. یہ دسو کہ قبر دیا کوئی اقسام ہونی یا شرعی والے کیا حکم ہے کہ قبر کس طرح ہونی چاہیے یا قبر نہیں کوئی ایک ہی قسم بنی جس نے سارے اختیار کرتے ہیں؟ قبر یہاں 2 قسم ہونے ہیں. ایک یہ صندوقی قبر جڑی تو عام پڑھنے جی, ٹھیک ہے. ایک پڑھی لہا دو جڑی سائڈ میں پڑھی جی, ٹھیک ہے. انہاں دونوں جڑی کرو طریقہ کار ٹھیک ہے. جی, لہ لگی ایک قبر سیدھی کی تھلے رکھنی جو پھر ایک سائڈ نال کھونی وہ پھر مردے کی تھلے سائڈ اب رکھی اس نے کو جڑا نہ کو بند کیتا گیا. تو اس طریقے نال قبر ہوئی. قبر جڑا تقریباً جتنا آدمی نے کہا اس نے نصف جڑا مثلا 6 فٹ کا تھا تقریباً 3 فٹ گہری جڑا قبر ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے کہ سڑا علاقہ چلو ٹھیک ہے, لیکن بعض جنگل میں علاقے میں قبر تھوڑی گہری ہونی چاہیے نہیں تاکہ کوئی مردہ جڑا مردے کی کوئی جانور وغیرہ قبر کڑی نہ ہو. اس طرح قبر کی اٹا وغیرہ لگی ہے اس والے شریعت کیا اٹا یا کوئی بھی ایسی چیز جڑی اگ نال پکی ہے نا وہ مناسب نہیں ہے قبر چ, ٹھیک ہے جی. اللہ کے وہ عذاب میں پناہ منگی گئی ہے یہ کیونکہ اٹاں اگے بھی پکائی گئی ہیں انہوں کو بہتر ہے کہ بندہ بلا کر ہے, ٹھیک ہے جی. اٹا نہ لگے مطلب اور تھوڑا
जिसले मैयत की करूँ चाहे फंस कबर तक ले जाने ये इसमें खास शरी वाले शरीयत वाले ने क्या काम है किस तरह करना चाहिए ना कड़े रस्ते करना चाहिए ना इस वजह से इसमें ये है कि जैसा कब्र वैसा खड़ना बता मैयत की आगे बंदे की 40 कदम जड़ाना वो नाप चलना चाहिए उसने 10 कदम अगर मुमकिन होया था चौं पावे ना ठीक है जी पहले 10 कदम की तरफ पहला जो अगला पाया उसने दाएं कंधे पर यानी कि मैयत में जी वो साइड सी ना वो थोड़े दाएं कंधे पर अच्छा फिर उसमें से पिछले पर अच्छो ठीक है पैरों की तरफ फिर दुए साइड पर गैसो थोड़ा पैरों साइड पर बायां कंधे से फिर ये मुड़ी अग्गे थोड़ा गैसो उसने जो सिर वाली साइड है उसने यानी कि चौं पाया नाल 10 कदम चलना जलाना तो बेहतर है ज़्यादा स्वाद में लेकिन बाद और रश होना नहीं मिलना और जनाजे ने आगे जनाजे की थोड़ा तेज चलना चाहिए ठीक है ये नहीं कि आम स्पीड बहुत तेज नहीं कि जनाजा टहने का खतरा है लेकिन आम कदम निस्बत थोड़ा तेज चलो और जनाजे ने आगे पीछे पीछे चलो और खामोशी ना तो दिला में अल्लाह का जिक्र करने का छो ठीक है जनाजे ने इतराम आ जनाजा तो नजर आ गई चाहे मुसलमान आ चाहे काफिर आ उस नाल फरिश्ते ने जाए उसकी खड़ने वो फरिश्ते ने इतराम में जाकर बंदे के खड़ा हो जाना चाहिए जनाजा गुजर गया फिर बेशक मतलब इस तो बाद और अल्लाह आ गया जनाजा पढ़ जनाजा किस तरह पढ़ना चाहिए ना किड़िया बंदे के पढ़ना चाहिए क्या अपनी औलाद को या अपने उसने रही होता उसने भरा अगर उसका वाल होता या और करीबी होते उन्होंने पर पढ़ना फर्जा जरूरी है या मुस्ताबा ये क्या हो जाता है ऐसा बात है जनाजे में सबसे बेहतरीन है हम जी का हक में वक्त जनाजा पढ़ा ठीक है जी लेकिन साढ़े हक में वक्त इल्ला माशाअल्लाह ठीक है जी हक में वक्त बशर्ते को दीनदार आ उस जमाने की यह काम आ गया लेकिन आज असा जवाल ने दौर से ठीक है इन्हों की तीन चीज़ों पता ही नहीं है उसने बाद होना कि मैयत में जरा कोई अपना करीबी रिश्तेदार आ वो जनाजा पढ़ा कि हाँ करीबी रिश्तेदार जब जनाजा पढ़ती उसकी पता हमारा बाप मोया वालदा मोई या बेटा या भाई आ ठीक है जी वो रोना पिया थी वो दिलो दुआ मंगना पिया थी या अल्लाह मगफिर ले आइए ना तो मैयत ना या अल्लाह इस मैयत की बख्शिश हो ठीक है जी अल्लाह टूटिया दिलों में जड़ाना आवाज़ की ज्यादा सुनो ठीक है जी उस दिलों से मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाई थी मुड़ी तक दुई जा गए ना दुई से बाद त्री जा गए सुनो ठीक है तो ज़ाहिर है जिस बंदे ने को अपने घर बंदा फोत होया वो जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ने ने जनाजे दो चीज़ों फर्क है एक का क्याम ठीक है बंदा सेहतमंद आम मजदूर है गलत अगर है बाकी है कि सेहतमंद बंदे खड़ा होना और दूसरा या कि 4 तकबीरें पढ़ना और जनाजा हम ताई आसान है पहला है सुबहान अल्लाह पढ़ना जी समझा जाएगा रुकत पढ़ना तो जल्ला सुनाऊगा और नाम पढ़ो तो मिलकर जनाजा ठीक कोई मसला नहीं दूसरे या दुरूद शरीफ जो नमाज़ पढ़ने सब जो दुरूद शरीफ ठीक है यानी कि पहली तकबीर सुबहान अल्लाह पढ़नी दूसरी भी जरा और दुरूद शरीफ पढ़ना तीसरी जा अल्लाह मगफिर ले ये ना मर्द और औरत वास्ते ये है बच्चे बच्ची वास्ते थोड़ा फर्क है ठीक है जी अल्लाह मजल होलाना बच्चे वास्ते अल्लाह मजल हालाना और बच्ची वास्ते थोड़ा सा फर्क है बाकी सारी चीज़ें याद करना एक याद करना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है इस तरह जरा बच्चे की दुआएं और चौथी तकबीर से बाद जरा फिर वो सलाम फेर रहा हूँ ये कोई इतना मुश्किल नहीं याद कोई अच्छा तो जनाजा पढ़ाने वास्ते है दाढ़ी ना होना जरूरी है या बगैर दाढ़ी तो जनाजा पढ़ाया जनाजे वास्ते है कि सही जी फिक्र साड़ी आखनी है वो एक मुट्ठी दाढ़ी जरा जरूरी है ठीक है जी जरा बंदा का खड़ा होना वो एक मुट्ठी नमाज या जनाजा है ठीक है जी उसकी बादशाह होना चाहिए कि यहाँ कोई बाकी ने इमाम बनना पाया जितना इमाम मुतकी उसी नेक उसी साले उसी इतने उसकी बख्शिश ने ज़्यादा चांस मतलब इस तो बाद अल्लाह के आज मैयत की दफनाने दफनाने के बाद मिट्टी करो तो इस वाले जब दफनाने में कैसे दोबारा उस बाद मिट्टी बने तो कैसे इसमें यानी कि जैसे बंदे की कब्र अब खड़ो रही कब्र अगर खड़ी तो उस ले जाके अगर औरत है उसकी उसने महरम बना अच्छा ना महरम नहीं जिस तरह औरत की जिंदा किस तरह तकना बने ठीक है मुर्दा तकना किस तरह बने उसने का अपने जो अपने फैमिली ने जो महरम बंदे भरा आ प्यो आ पुत्र आ भाई आ शोहर आ ठीक है जी वो महरम उसकी कब्र उसका मर्द आ चलो उसकी कोई भी चाहिए और औरत की गिरफ्त आ रहा है जैसा पर्दा दिलाना किसा के जाए ताकि उसने सामने रखना चाहिए ठीक है जी और उसकी कब्र उतारने के बाद या किसी ने पड़ियाँ वगैरह रखियाँ बेचा और कब्र उतार रहे हैं एक जी बड़ी गलती कर रहे हैं उसने उसने पहलू पूरा बदली ना किबला रुख कर रहा ठीक है जी सिर्फ मुंडी नहीं फेरी हुई ठीक है चेहरा नहीं फेरी हुई अच्छा ठीक है जी उसने पूरे जिसम एक साइड जाना पूरी इस तरह ठीक है यानी कि मैयत है ना उसकी इस साइड पर असर करना किसी आप ये बड़ा करने पासे पासा पूरा पासा उसने जलाना इस तरह या हमारी ना उसने पूरा पासा जला पीछे टेक हुई है कब्र की साइड दीवार उसने पूरा पासा जला वो खाना किबले वाले पास मुंह की तक जाए
کفن نہیں جڑی گرا ماریاں ہوئی اس لیے کفن نہیں گرا دیتا کھولی چھوڑا پھر اپنا قبر پڑیاں رکھی پھر مٹی پہ جائے اور دعا مٹی پڑنے کے بعد بہت بڑا ڈھیر لا چھوڑیا اس نے پڑیاں پڑھنا خبر قبر پر جا تقریباً ایک پیچ مٹی ہو جائے گی اتنے سے زیادہ نہیں ہوگی اور قبر پکی کرنے سے بڑے جتا گیا ٹھیک ہے جی اللہ نے رسول نے تو بکر اگر تمہاری روزہ رسول کی قبریں وہ کچی ہیں جنت البقی ہوئی جڑے بندے کے وہ ساری قبر کچی ہیں ٹھیک ہے جی وہ آگے ساری قبر کچی ہے ہاں وہ لانا چاہنے ہو اپنا کتب آ گیا لائی سکڑو نام پتہ لکھیے ہو ٹھیک ہے لیکن اتنا بہت زیادہ آیت لکھنا کیونکہ اتنا بھی بہت جانور ہونے پیشاب کر رہے ہیں یہ بے بدھی ہونی ٹھیک ہے تو تمہیں اپنا نام پتا وفات تاریخ بھی ہو ٹھیک ہے لیکن قبر کی پکی کرنا جواب نہیں سکتا سمجھو میر صاحب ایک اہم سوال کہ پتا کیا سی کہ جنازے تو جنازہ جو ختم ہونا اتنا ایک اور آواز اصلی کہ جناب تمام جنازے کی سرکائے وہ کرائے طرف انہوں کی دعوت تھی کہ میت لے کو کھانا کھائی تے بچو اس اعلان کی جڑا اعلان آج کی شریک حیثیت کیا ہی ہے اس کے بعد میت لے کرو کھانا ایک الگ ایسے دسو کہ تو کھانے نہیں شریعت حیثیت کیا ہی ہے کھانا تو جائز آ گیا نہ جائز ایسا کہ دو ٹوک ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلی گلی لبا کرام سڑے سرن کا جی اصل انہوں کو دین سیکھا ٹھیک ہے اصل انہوں نے جتنے نے خاک نہیں برابر ہے لیکن میں انہوں کی ضرورت کری داخل چھوڑنا چاہیے کہ خود اس بندے کی پتہ ہونا جہاں انہیں اعلان کرنا ہوئے کہ سارے بندے نے کھانے انتظام کیا علماء کرام خود اعلان کر رہے ہونے ہاں جی ہوں اتنے بالفرض 20 صفحیاں اور میں دعوے نہ ہونا کہ 20 صفحہ کرتے تھے کہ کیا ہوتا کہ اتنے چاول پکے سو نہیں پکے ہو ٹھیک ہے جی یعنی کہ وہ اعلان ہی جڑا اس سے میرا جنازے پر کھلی چڑھانا غلط کیا گیا اتنا آخری جوڑنا چاہیے نہ دوائی کین کی ٹھیک ہے کہ بالفرض ہونے کے اعلان کرو تو کیوں کہ میں اعلان نہ کروں غلط کرنا کیوں کہ اللہ رسول فرمایا جس کا فوت ہوا ہے اس کا 3 دن چولہا نہیں جلنا چاہیے ٹھیک ہے جی چے جائے کہ 3 دن چولہا نہ جلایا تو سارے تک کٹھی کھانا شروع کر دیے پھر بعض بندے ایسے ہوئے جو کرا ایک ہی سربراہ آیا اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے ٹھیک ہے جی اصل بچوں نے آ کر کسی کھانا شروع کر دیا ٹھیک ہے مجبوری پہلے وقتوں میں کچھ مجبوری چاہیے جی پہلے لوگ بڑے ضروری تھے اج نے دور میں نہیں جانا تو جانا جائے گی بندے گھر مطلب وقت بھی ہونی تھی جانا میں جنازہ آیا ہوں اگر جانا میں بندے کی روٹی نہ دیتی کہ جگہ سارے بھوکے بنی کیسا اج کل گڈیاں دور آ جگہ جگہ ہوٹل ہے ٹھیک ہے جی بندہ کتوں نہیں کتنا ہوں کتنے بندے پنڈی جانے صبح جانے تو شامی خالی پیٹ مجھے واپس گھر روٹی کھانے اپنے حالات کی وجہ سے مجبور نہیں کھانے پہ ٹھیک ہے تو اصل یہ ہے کہ کوئی ضروری ایسا گھر روٹی کھانی ہے یہ سراسر سننا ٹھیک ہے جی باقی یہ ہے کہ تم اتنا ہے کہ چھو تو انہوں نے کچھ دینے والے بڑھو نہ کہ کھانے والے بڑھو ٹھیک ہے جی تو انہوں نے کہا سے پہلے ذکر کیا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ٹھیک ہے جی وہ بندہ ایک گھرانے سربراہ چلا گیا میں 2 ٹوک لفظ نہیں جواب دیو کہ میت لوگوں کھانا جائز ہے یا نہ جائز بالکل نہ جائز بالکل غلط ہے ٹھیک ہے جی اس نے کوئی جو نا حق نہیں گنجائش والی گل نہیں یہ چیز غلط ہے اس نے جو ہے کہ اصل کی کوشش کرنی چاہیے تو کوئی جڑا بندہ سننا سمجھنا ٹھیک ہے اس چیز کا خود دیکھو میں اگر میں نہ کہنا پہ کل تو آج میں نہ کہنا باقی پورا گراں کہنا بچا یہ اصل ہے کہ ساڑھے جی باقی چلے کہنے کی مجبوری ہے ہر بندہ اس چیز سوچنا رہنا ہر بندہ کہتا ہے جی میں نہ کہنا تو اپنے آپ یہ چیزیں ختم نہیں کر اچھا وہ تو ڈیر صاحب اس تو اگلا رلا آ گیا دفنانے کے بعد سارا کام کرنے کے بعد کارے گھر پہنچنے اچھا انہوں نے دیہڑی کی تکلیف ملی ہے دیہڑی رات جالی داری نہیں ہونی اس نے تو سیدھے نہیں ہونے تھوڑی جناب آسان دوبارہ آیا انہوں نے سارا پہنچی گیا بھائی پورا گراں جناب تجویز ہونے چلا حالانکہ پورا گراں دیہڑی پوری صحیح موجود ہونا اس کے بعد جڑا انہوں نے جناب تکلیفاں کٹیاں میری انہوں نے بندہ گیا گیا انہوں نے فرد چلا گیا اس کے بعد جناب انہوں سارے جڑے رسم و رواج انہیں پورا کرنے واسطے انہوں بے شمار اخراجات کا سامنے کیا 2 چیزاں انہوں نے پار انہوں نے سڑے پر پہ اس کے بعد 3 بار جناب ترزیت لوگ رہے کہ ترزیت کرنے نہ شہری طریقہ کار کیا کتنے دن کرنے چاہیے نہ جڑے ایسا لوگ 40 دن تک بیٹھے رہنے ہیں انہوں نے سڑے پڑے رہنے ہیں اس لیے کوئی شریعت سلیت تھی یا دین اسلام نہیں چاہتا دینا اس وقت ترزیت جڑی جی وہ یہ عام بندے 3 دن ٹھیک ہے جی سوائے بیوہ عورت ہیں اس نے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ شوہر نے جڑا سوگ بنائی سکے ٹھیک ہے جی بیوہ عورت جڑی ہے باقی اصل مطلب سوگ جڑا 3 دن 3 دن جی وہ یا کہ ایک دفعہ جانا اصل نے کہاں رواج بنیا وا ٹھیک ہے کہ اصل 3 دن مطلب یہ نہیں کہ 3 دفعہ جانا
مطلب یہ ہے کہ پہلے دن تم اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں گچ سکے یا تمہیں پتہ نہیں چلیا دوسرے دن چلے جاؤ دوسرے دن نہیں پتہ چلیا تو تیسرے دن چلے جاؤ اس طرح ہم قربانی کے دن گزرے ہیں کہ اگر پہلے دن قربانی نہیں کر سکے دوسرے دن کرو دوسرے دن نہیں کر سکے تو تیسرے دن کرو یہ نہیں کہ 3 دن لگاتار نہ کر رہے لیکن ایک رسم و رواج جڑے غلط بڑھتے ہوئے اس نتیجہ کیا نکلنا کہ جڑے بندے سوشل آدمی ہے یا کوئی عہدے والے آدمی ہے یا کوئی اور منصب رکھنے والے بندے ظاہر انہوں نے بہت سارے جاننے والے ہونے وہ صبح سے کتنی شامی تک اس بندے نہیں وجہ سے ویسا مثال کے طور پر ایک ایم پی اے صاحب ہے انہوں نے وعدہ بہت ہے کہ ہوں ایم پی اے صاحب ہر بندہ جیسے ہوں ایم پی اے صاحب صبح سے کتنی رات تک بیٹھے ہوئے پہلے جڑا بھی دوے جڑے بھی آخر وہ انسان بہی بھی تھکی جانا ٹھیک ہے جی ہوں دیہڑی رات جانا اس سے بھی پابند ہونا گی کیوں جتنے بار بندے جاننے اس کی جاننے والے ٹھیک ہے جی اس طرح جڑے اور کوئی مناسب مقام رکھنے اپنے معاشرے میں لوگ انہوں نے وجہ سے جانے پہ اس نے جا کے 3 دن جی تعزیت ہے اس نے جا اتفاق بتا دیا اس نے تعزیت کرے اور تعزیت نہ جڑا صحیح طریقہ ہونا اس نے دلجوئی کی تھی کسی ٹھیک ہے جی کہ ٹھیک ہے یار ایک وقت آیا وا یہ سارے ہم رچنا پیا ٹھیک ہے اللہ پاک انہوں نے جان اچھا کر سی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ تساں کے حوصلہ دیا صبر دیا یہ چیزیں اس کی جانا حوصلہ دیتا ہے مطلب آخری سوال ان سارے کو بعد آخری مرحلہ آپ کا جواب چوتھے نے ختم کرانا جمعراتی ختم کرانا چالیسے نے ختم کرانا اس نے کوئی شریعت سے والے تھوڑا سا دسو ان ختمہ نے روزہ جو بھائی بے شمار کھانے پینے لوگ کھلانا یہ اس والے شریعت کیا یہ بڑا اہم سوال کیتا تھا اللہ تعالیٰ کو مجید فرمانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اللہ نے رسول نے زندگی تو واسطے بہترین ٹھیک ہے جی اللہ رسول جڑا عمل کر رہے جڑا بندہ جتنا انہوں نے قریب ہو سی اتنا جڑا جنت سے انہوں نے قریب ہو سی یعنی کہ اللہ رسول جڑے عمل کر رہے جتنے تھوڑا محبت انہوں نے طریقے کے مطابق چسو اتنے اللہ رسول نے قریب ہو سو ہوں میں آنا کہ اللہ نے رسول نے زندگی میں بے شمار موتوں ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی مکہ میں دیکھو تو خدیجہ فوت ہوئے ہیں ٹھیک ہے جنت المالا اج بھی ان قبر موجود ہے صحابہ کرام ہوتا ہے جنہوں پہلے کلمہ پڑھیا انہیں کہیں شہید کیتا گیا ٹھیک ہے جی پھر غزوہ بدر 14 بندے شہید ہونے پہ غزوہ احد 70 بندے شہید ہونے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 3 بیٹیاں انہوں نے زندگی میں فوت ہونیاں پیا ٹھیک ہے جی اللہ رسول نے باقی بھی جڑا بندہ زندگی گزارنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندگی گزاری انہوں نے زندگی کتنی فوتاں ہوئیاں بہت فوت ہوئیاں ٹھیک ہے جی اللہ رسول نے زندگی کیا کیتا ٹھیک ہے جی پھر اللہ رسول اس دنیا سے چلے گئے ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی موجود سے کیا انہوں نے پیچھے جمعراتی اس طرح کی تھی نہیں کی تھی ٹھیک ہے جی مرنے سے بعد یہ کہ بندہ جڑا مری گیا تو اس نے واسطے ایصال ثواب حق ہے جڑا تو قرآن مجید پڑھو انہیں ثواب پہنچی درود شریف پڑھو انہیں ثواب پہنچی کلمہ پڑھو اس نے ثواب پہنچی ٹھیک ہے جی ذکر اذکار جڑا کسو تو اس نے ثواب پہنچی ایک دفعہ تو سبحان اللہ سو تو اس نے ثواب پہنچی ٹھیک ہے جتنا تم پڑھ سکتے ہو یہ 2 چیزاں جڑا بعض بندے کٹ بٹ کر چھڑ پیٹا ہے جی ٹھیک ہے جس آیا گیا کہ کھانے پینے کا بندوبست نہ کرو صرف قرآن مجید پڑھو درود شریف پڑھو استغفار پڑھو اس میت واسطے وہ آخنے جی یہ کریے یہ کریے یہ چیزاں جڑیاں بڑی غلط ہیں اس نے دیا کہ جڑا بندہ مری گیا اگر تھوں کوئی مالی وسعت تھی تساں بیوہ عورت ہی ہے اسی مدد کرو کوئی مسجد کوئی ضرورت چیز تھی یا قرآن مجید کی ضرورت ہے چٹائی کی ضرورت ہے تو وہ بندوبست کرو کوئی رستہ اگر نہیں بنتا تو رستہ بنائی چھوڑو ٹھیک ہے جی کسی جگہ پانی کا مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی اتنا تو کنواں کھڑوائی چھوڑو ٹھیک ہے یعنی کہ اور بے شمار فلاحی کام ہے تساں اپنے والدین واسطے اس نے سارے ثواب واسطے کام کری وہ سارا اپنا ثواب پہنچتی لیکن ایک کھانے پینے والا جڑا اس طرح ظلم ہے پھر اصل کرنے چالیاں تک چالیاں بعد کہڑی جگہ لکھا ہوا اللہ نے رسول دنیا گئے کوئی چالی نہیں ہوئے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی گئے کوئی چالیاں نہیں ہوئے یہ آسان رواج بنتے ہوئے اس برصغیر باقی پوری دنیا میں یہ رواج پہ نہیں ہے اور یہ جو رواج ہے اس طرح سر ظلم ہے کہ بندہ چلا بھی گیا پیچھے اس نے لکھاں روپیہ خرچہ کیا سر اپنا ایک دوست تھا وہ آنا جی کہ ماڑیاں 2 فوتیاں جائی بنیاں اس نے والد بھی فوت ہوئے اس کی سس بھی فوت ہوئے اور آخنا کہ ان 2 فوتیاں 6 مہینے اندر فوت ہوئے ٹھیک ہے جی 6 مہینے مڑا 7-8 لاکھ روپیہ لے گیا جس بندے نے بھی 25,000 پینشن سی اس کی 7-8 لاکھ روپے ان 2 فوتیاں خرچ کرنا پڑی ٹھیک ہے جی یہ کتنا بڑا بوجھ ہے اور آج کل مہنگائی نا دور آ یہ چیزاں اسلام جو ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے یہ فطرت کے خلاف ہے کہ بندے میں اتنا بوجھ بیٹھ جائے ہاں جتنا تم پڑھی سکنے ہو بخشی سکنے ہو ٹھیک ہے مسجد بھی پڑھو گھر پڑھو قبر پڑھو سواب پہنچی ہو بخشا کیسی ہے لیکن کھانے پینے والا جو سسٹم ہے یہ سچائی نہ ختم کیا ناظرین سارے موجود سے کتاب پٹوار نے نائب محترم اور مذہبی شخصیت جناب منیر احمد صاحب ماشاء اللہ میں سو کے پہلو بھی نظارہ پڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ جناب ایم اے اسلامیات ہے اور دین اسلام نے والے بڑا مہارت رکھنے بڑا علم تھا اللہ پاک ان کی زندگی دے یہ
آسان دعا کرتا اللہ پاک نے کہ صحت سلامتی دے اور آسا کی یہ اچھی اچھی گلاں دس رہے ہیں محترم تساں اج بڑے اہم موضوع پر جڑے ساری غلط رسم و رواج ہیں انہاں والے نے سارے سننے نے گواہی دیتی ماشاء اللہ تساں بڑے اچھے طریقے سے گواہی دیتی اور آساں فائدہ تاں ہی آساں تھوڑے گلاں تو تاں ہی مستفید ہو سکتے ہیں انہاں پر آساں چلو زیادہ نہیں تھوڑا بہت عمل کرا محترم تو آساں ٹائم دیتا آساں تھوڑا بہت بھی شکریہ اللہ تو زحمت دینے رساں اس طرح کی گلاں دین اسلام میں سب کو سیکھنے واسطے ہے سب کو سننے واسطے ہے غیر حاصل کرنے واسطے ہے۔ حاضرین اس طرح تو اجازت کرتا ہوں خدا حافظ۔